محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے SOB چینل کے تمام ذمہ داران اور کارکنان حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کسی قابل سمجھا اور آج کچھ دیر کے لیے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو چلیے ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کے تحت بات کرنے والے ہیں وہ ہے مسلم معاشرہ میں بڑھتی بے حیائی ایک لمحہ فکریہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذہب اسلام ہی پسندیدہ اور دین فطرت ہے۔ خداوند قدوس نے اس میں بے شمار خوبیاں رکھی ہیں۔ جب سے افق عالم پر اسلام کا آفتاب طلوع ہوا ہے، ہزاروں کالی گھٹائیں اٹھی ہیں کہ مذہب اسلام کی روشنی ماند پڑ جائے، ہزاروں بلائیں حملہ آور ہوئیں کہ صفحہ ہستی سے مذہب اسلام نیست و نابود ہو جائے، مگر یہ ایسا چمکتا دمکتا آفتاب ہے کہ اس کی روشنی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ گرچہ یہ ایک طرف ڈوبتا دکھائی دیتا ہے مگر دوسری طرف ابھرتا بھی ہے۔ محترم ناظرین، آج مذہب اسلام کو طرح طرح کے نئے اور پرانے چیلنجز کا مختلف اشکال میں سامنا ہے۔ یہودیت، عیسائیت، صہیونیت، سامراجیت، وہابیت، غیر مقلدیت، اس کے علاوہ دہشت گردی، فحاشی، بدکاری، ہم جنس پرستی، بد اخلاقی، بے حیائی، ناخندگی اور معاشی بدحالی وغیرہ۔ ابتدائی اسلام سے ہی یہودی سازشیں اور عیسائی تخریب کاریاں اسلام کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ آج یہودیت اور عیسائیت کے زہریلے ناگ نے اسلامی معاشرت کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کو بد اخلاق، بے حیا اور معاشرتی بے راہ روی کا شکار بنا ڈالا ہے۔ چھوٹا ہوں یا بڑا، نوجوان ہو یا بزرگ، مرد ہو یا عورت، خواندہ ہو یا ناخواندہ، مسلمانوں کا ایک طبقہ یہودیت زدہ اور عیسائیت کا دلدادہ نظر آتا ہے۔ برطانوی استعمار اور مغربی سامراجی طاغوتی طاقتوں نے اسلام اور مسلمانوں کے قالب میں جدیدیت کا وہ زہر اتار دیا ہے جس سے اسلامی ذہن و فکر یہودی تہذیب اور عیسائی ثقافتوں کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ محترم ناظرین، مسلم نوجوانوں کی تباہی کا بہت ہی آسان ذریعہ ان کے درمیان بے حیائی کا فروغ ہے، جبکہ اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے ساتھ اس کی ضد یعنی حیا کی تعریف کی ہے اور اس کے اپنانے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ حیا کی تعریف یہ ہے: الحیاء خلق یبعث علی ترک القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، یعنی حیا ایسی خصلت ہے جو برے کاموں کے ترک پر آمادہ کرتی ہے اور حقداروں کے حق کی ادائیگی میں تقصیر سے روکتی ہے۔ نیز علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ کسی کام کے ارتکاب کے وقت مذمت اور ملامت کے خوف سے انسان کا متغیر ہونا حیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے حیا کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ گناہ اور برے کام کرنے سے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی ہوتی ہے
اور حیادار آدمی ذلت و رسوائی سے ڈرتا ہے، اور جو ذلت و رسوائی سے ڈرتا ہے یقیناً وہ گناہوں سے بھی باز رہتا ہے۔ محترم ناظرین، حیا یعنی شرم ہی وہ جوہر لطیف ہے جو انسان کو عظمت و رفعت عطا کرتا ہے۔ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہوتا ہے، تو وہ قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور اس قوم کے لوگ چلتے پھرتے جانور کے مانند ہو جاتے ہیں، جس کے نزدیک جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اس لیے فارسی کا ایک مقولہ ہے، بے حیا باش ہر چے خواہی کن، جو بے حیا ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جس انسان میں غیرت ختم ہو جاتی ہے وہ بد اخلاق اور بد دیانت بھی ہو جاتا ہے۔ جس انسان میں بے حیائی آ جاتی ہے وہ بد اخلاق اور بد دیانت بھی ہو جاتا ہے، نہ اسے اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی سماج کا کوئی ڈر ہوتا ہے، اور نہ معاشرتی نظام کے تقدس و پامالی کا کوئی پاس و لحاظ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، ایمان کے درخت پر ہی حیا کا پھل آتا ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا شرم و حیا بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، شجر ایمان پر لگنے والا پھل بھی اتنا ہی زیادہ میٹھا اور لذیذ ہوگا۔ جو قوم بے حیا ہوتی ہے اس کی ترقی پر گہن لگ جاتا ہے، اس کی عظمت و رفعت اس سے چھین لی جاتی ہے، وہ ہر چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے مرعوب ہو جاتی ہے، خوف و ہراس اس کا مقدر بن جاتا ہے، اور پھر وہ وقت بھی آن پڑتا ہے کہ پوری دنیا اسے دہشت گرد اور امن و شانتی کا دشمن سمجھ بیٹھتی ہے، حالانکہ مذہب اسلام سراسر رحمت ہے، امن ہے۔ یہی وہ مذہب اسلام ہے جس نے ہمیشہ برائیوں اور بے حیائیوں کے خلاف آواز بلند کی، اور عملی طور پر ایسا انقلاب برپا کیا کہ صدیوں کی تڑپتی ہوئی روح کو تسکین مل گئی۔ افسوس کہ جو قوم عزت و ناموس اور شرم و حیا کی پاسبان تھی، آج وہ قوم مسلم شرم و حیا کی دولت سے عاری ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر جگہ ہم مارے جاتے ہیں، ستائے جاتے ہیں، ہمارا روب و دبدبہ، ہماری شان و شوکت ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی ہے۔ محترم ناظرین، جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرنے لگیں گے اور ہم پختہ عہد کر لیں گے تو پھر ہر طرف سے ہماری ترقی کی راہیں ہموار ہو جائیں گی، اور ہماری عظمتیں رفتہ رفتہ ہمیں واپس مل جائے گی، اور سربلندی اور برتری پھر ہمارا مقدر ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج اگر یہودیت اور عیسائیت کی حیاسوز آندھیوں کے سامنے اسلامی شرم و حیا کی دیوار کھڑی نہ کی گئی، آج اگر ہم مغربی یلغار کے آگے اسلامی اخلاق و آداب کے فصیلیں کھڑا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے، اس حیاسوز، اس خوفناک سیلاب کو روکنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ آج جب ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بے حیائی اور بے پردگی ہی ایک اسلام کے لیے ایک نیا چیلنج بنا ہوا ہے۔ آج ملک میں، معاشرہ میں، ہماری سماجی زندگی میں جن نئے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے، مختلف شکل و صورت میں جن معصیتوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، ان تمام برائیوں کا، ان تمام جرائم کا مصدر بے حیائی اور بے پردگی ہے۔ اس لیے کہ بے حیائی، بے پردگی کی کوکھ سے ہی بدکاری جنم لیتی ہے۔ آئے دن اخباروں میں زنا بالجبر کہ یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ درندگی کی خبریں چھپتی ہیں۔ انفرادی، اجتماعی طور پر کھلے عام بے حیائیوں اور برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر
ہر ایک ساتھ بیٹھ کر ماں باپ بھائی بہن فحش گانے گندی تصویریں اور عزت لوٹنے کے مناظر کو دیکھنے سننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان برائیوں کے سدباب کے لیے بہت ساری تنظیمیں تحریکیں کام کر رہی ہیں، اور ظاہری طور پر یہاں کی حکومت بھی زنا بالجبر کو روکنے کی ہر جتن کوشش کرتی ہے، سخت سے سخت سزا کا اعلان کرتی ہے، قید و بند کی صعوبتیں آتی ہے، موت تک کی سزا دی جاتی ہے، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف بے حیائی اور بے پردگی ہے۔ محترم ناظرین، بے پردگی ہی عفت و عصمت کا دامن تار تار کرتی ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ دور جدید میں بے پردگی، بے حیائی اور عریانیت کو فیشن کا نام دیا گیا ہے۔ حیا سوز حرکتوں کو اسٹائل کہا جاتا ہے، کھلے عام اختلاط جسم کو محبت کہا جاتا ہے۔ محبت کے ان بازیگروں نے اس لفظ محبت کو، جو بہت پاک لفظ ہے، ایسا ناپاک کر دیا کہ صرف خواہش نفس اور ہوس کی کٹھ پتلی بن کر رہ گیا ہے۔ میں اخیر میں عرض کروں گا کہ اب بھی اگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور مذہب اسلام کا عطا کردہ معاشرتی نظام زندگی کے اصول پر سختی سے عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہر قوت باطلہ مسلمانوں کے آگے سرنگو ہو جائے گی، اور ہمیں اپنا کھویا وقار و تمکنت پھر سے حاصل ہو جائے گا۔ میں صرف 2 قرآنی پیمانہ حیات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اس کو غور سے پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلی آیت کریمہ ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 30، اور دوسری آیت کریمہ ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، پارہ 21 سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علی من اتبع الہدی۔